بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا دوسرا سبق ہے دیوان حماسہ کا۔ وقال الفند الزمانی فی حرب البسوس، الفند الزمانی نے کہا حرب بسوس میں۔ الفند الزمانی یہ شاعر کا لقب ہے۔ شاعر کا اصل نام ہے شہل بن شیبان الزمانی اور الفند اس کا لقب ہے۔ الفند کا معنی ہے القطعۃ العظیمۃ من الجبل، پہاڑ کا ایک بہت بڑا ٹکڑا، بڑا حصہ۔ تو چونکہ یہ بنو بکر کا سردار تھا یہ شاعر اور بہت بڑا آدمی تھا، اس وجہ سے اس کو الفند یعنی پہاڑ کہا جاتا تھا۔ تو اور بسوس یہ ایک عورت کا نام ہے، ایک خاتون تھی جو جساس بن مرہ شیبانی کی خالہ تھی۔ تو ان کی ایک اونٹنی تھی، سراب نام تھا اس اونٹنی کا۔ وہ اونٹنی کلیب بن وائل کے کیتی میں چلی گئی، تو انہوں نے کیتی میں کچھ انڈے رکھے تھے پرندوں کے اور ان کو محفوظ کر کے رکھا تھا۔ اس اونٹنی نے وہ انڈے توڑ دیے، تو کلیب بن وائل نے جب دیکھا اس کو غصہ آیا، تو اس نے تیر کمان میں تان کر اس اونٹنی کو مار دیا جان سے۔ جب اس کو مار دیا تو وہاں سے جساس بن مرہ شیبانی گزر رہا تھا اور یہ اونٹنی اس کی خالہ کی تھی، تو اس نے تلوار اٹھا کر کلیب بن وائل کو قتل کر دیا جو بنو زحل کے ساتھ تعلق رکھتا تھا۔ جب اس نے کلیب بن وائل کو قتل کر دیا تو اس کی وجہ سے کلیب بن وائل کا جو قبیلہ تھا بنو تغلب، وہ بنو بکر پر ٹوٹ پڑا۔ تو دونوں قبائل آپس میں لڑے اور کہتے ہیں کہ 40 سال تک یہ جنگ جاری رہی اور یہ بہت ہی منحوس جنگ مانی گئی، بہت ہی زیادہ اس کی نحوست مشہور ہوئی۔ تو اس جنگ میں 40 سال تک قتل و قتال چلتا رہا اور دونوں قبیلوں کو اس میں کافی نقصان ہوا۔ تو اس جنگ کے بارے میں الفند الزمانی کے یہ اشعار ہے۔ یہ جنگ، یہ ان اشعار کا پس منظر اور بیک گراؤنڈ تھا۔ تو الفند الزمانی وہ کہتا ہے کہ ہم نے بہت صبر کیا، یہ چونکہ بنو بکر سے تعلق رکھتا ہے، تو یہ کہتا ہے کہ ہم نے بہت صبر کیا اور ہم نے سوچا کہ یہ ہمارے بھائی ہے، ان کو ہم نے کچھ نہیں کہا، لیکن جب صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو پھر ہم نے ان پر ڈٹ کر حملے کیا اور پھر اپنے قبیلے کی تعریف کرے کہ ہم نے کس طرح ان پر حملے کیا اور اپنی بہادری بیان کرے گا۔ تو شاعر کہتا ہے صفحنا عن بنی ذہل وقلنا القوم اخوان، کہ ہم نے اعراض کیا بنو ذہل سے، ہم نے ان سے درگزر کیا، معاف کر دیا، ہم نے ان کو کچھ نہیں کہا۔ وقلنا اور ہم نے کہا القوم اخوان، کہ یہ قوم ہمارے بھائی ہے، کیونکہ بنو بکر اور بنو تغلب یہ دونوں وائل کے اولاد میں آتے ہیں، چچا زاد ہے، اور چچا زاد میں تو عام طور پر بغض اور نفرت کی ایک فضا قائم ہوتی ہے۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ ہم نے ان سے درگزر کر دیا، معاف کر دیا، ہم نے کہا یہ تو ہمارے بھائی ہے۔ عسل ایام ان یرجعن قوما کالذی کانوا، امید ہے کہ زمانہ ان کو لوٹا دے گا جیسے پہلے تھے، یعنی پہلے جس طرح اچھے چل رہے تھے تو اسی طرح زمانہ ان کو دوبارہ اچھے چلنے پر، اچھا رویہ اختیار کرنے پر مجبور کر دے گا۔ صفحنا، صفح یصفح، صفحا باب فتح سے ہے، اس کا معنی ہے معاف کرنا، اعراض کرنا، درگزر کرنا۔ جیسے قرآن میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فاعفوا واصفحوا حتی یأتی اللہ بامرہ، معاف کر دو، درگزر کر دو، یہاں تک کہ اللہ رب العزت کوئی معاملہ نازل فرما دے۔ اسی طرح اللہ رب العزت ارشاد فرماتے افا نضرب عنکم الذکر صفحا، کیا تمہارے نہ ماننے کی وجہ سے ہم ذکر یعنی قرآن مجید کو چھوڑ دیں گے، اس سے اعراض کر دیں گے؟ نہیں، قرآن پھر بھی نازل ہوگا اگر آپ لوگ مانو یا نہ مانو۔ تو صفحہ کا معنی ہے معاف کرنا اور درگزر کرنا،
اعراض کرنا. اور اخوان یہ اخن کے جمع ہے. اخن کا معنی ہے بھائی. اخوتن جمع بھی اس کی آتی ہے انما المؤمنون اخوہ. اور اخوان بھی اس کے جمع آتی ہے اخوان المسلمین. عسا یہ افعال مقاربہ میں سے ہے اور یہ اسم اور خبر کو چاہتا ہے. الایام یومن کے جمع ہے. ایام اصل میں ایوامن تھا، پھر اس میں سیدن کا قانون جاری ہوگا، واو کو یا کر کے یا کو یا میں مدغم کر دیں گے تو ایامن ہو جائے گا. ایرجعنا، یرجعنا یہ جمع مؤنث کا صیغہ ہے فعل مضارع کا جمع مؤنث غائب. یہ ہے رجع یرجعو، ضرب سے ہے، لیکن اس کے مصدر دو طرح کے مستعمل ہوتے ہیں. ایک ہے رجعن اور ایک ہے رجوعن. اگر رجعن مصدر ہو تو پھر اس کا معنی ہوگا لوٹانا، پھر یہ متعدی ہوگا. اور اگر رجوعن مصدر ہو تو پھر اس کا معنی ہوگا لوٹنا، پھر یہ لازم ہوگا. تو رجع یرجع رجعن کا معنی ہوگا لوٹانا. یرجعنا کے زمانہ ان کو لوٹائیں تو یہ متعدی ہے. پھر جیسے اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ. فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ، اگر اللہ آپ کو لوٹا دے، اگر اللہ آپ کو لوٹا دے تو یہاں پر رجعہ میں رجعن ہوگا لوٹانا. اور اگر رجوعن سے ہو تو پھر اس کا معنی ہوگا لوٹنا. جیسے فَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا، جب موسیٰ علیہ السلام لوٹے اپنے قوم کی طرف. یہاں پر رجوع سے ہے لوٹنا. دونوں قرآن میں مستعمل ہے اور ان دونوں کا استعمال بہت زیادہ ہے. تو ترکیب یہ ہے کہ صفحنا فعل ہے، نا ضمیر فاعل اس فعل کا فاعل بنے گا. عن جار ہوگا بنی مجرور، عن جار ہوگا بنی مضاف ہوگا، زحل مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مجرور جار مجرور مل کر صفحنا کے متعلق ہو جائے گا. فعل فاعل مفعول متعلق جملہ فعلیہ. واو عاطفہ بنا دو. قلنا فعل فاعل مل کر قول، القوم مبتدا، اخوان خبر مبتدا خبر مل کر یہ مقولہ ہو جائے گا. عسا افعال مقاربہ میں سے ہے. الایام اس کا اسم ہے. ایرجعنا یہ فعل ہے. قومن اس کا مفعول ہے اور ضمیر اس کا فاعل ہے. کاف حرف جر ہے. الذی اس میں موصول ہے اور کانو یہ کانا اپنے اسم سے مل کر ضمیر اس کا اسم ہے اور ایک دوسری ضمیر اس میں محذوف ہے کانو ہو، کیونکہ اس سے پہلے اس میں موصول ہے. اس میں موصول کے لیے صلہ ضروری ہے اور وہ صلہ یہاں پر محذوف ہے کانو ہو. وہ ہو ضمیر جو ہے یہ کانو کے لیے خبر بنے گا. تو کانو اپنے اسم اور خبر سے مل کر صلہ ہو جائے گا. موصول صلہ مل کر، یعنی موصول کے لیے صلے میں ایک مرجع ضروری ہے. موصول صلہ مل کر یہ مجرور ہو جائے گا اور جار مجرور مل کر یہ یرجعنا کے لیے متعلق ہو جائے گا. فعل اپنے فاعل اور متعلق اور مفعول سے مل کر عسا کے لیے خبر ہو جائے گا. تو عسا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ ہو جائے گا. فَلَمَّا صَرَّحَ الشَّرُّ، تو جب جنگ واضح ہو گئی، کھل گئی، جب جنگ خوب واضح ہو گئی، شر واضح ہو گئی. وَأَمْسَا اور وہ ہو گئی، وَهُوَ عُرْيَانٌ اس حال میں کہ وہ ننگی تھی. شر سے مراد جنگ ہے، یعنی وہ جنگ اتنی واضح ہو گئی کہ ننگی ہو گئی. جنگ کے ننگے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سخت ہو گئی اور میدان کارزار گرم ہو گیا. تو اس کو کہتے ہیں الشر العریان، ننگا شر، ننگا جنگ. تو جب جنگ نرم ہو گئی، جب جنگ کھل گئی اور سخت ہو گئی. وَلَمْ يَبْقَ سِوَى الْعُدْيَانِ اور باقی نہیں رہا دشمنی کے علاوہ کچھ، یعنی اب یہی باقی رہا کہ ہم ان کے ساتھ دشمنی کریں. اب تک تو ہم نے گزارا کیا، جب دشمنی کے علاوہ کوئی چارہ باقی نہ رہا، دن نہ ہم کہ ہم نے ان کو بدلہ دیا کما دانو جس طرح انہوں نے ہمیں بدلہ دیا. تو صرح یصرح تصریح باب تفعیل کا مصدر ہے، لیکن یہاں پر صرح تفعیل یہ تفعل کے معنی میں ہے. خاصیات میں اس کو موافقت کہا جاتا ہے کہ ایک باب کا معنی دوسرے باب کے موافق ہو جائے.
جیسے تفعیل تفاعل کے موافق آتا ہے، تو سرح کا معنی ہوگا تسرح، خوب کھل گئی، واضح ہو گئی۔ الشر کا معنی ہے شر، یہاں پر مراد اس سے جنگ ہے۔ امسا افعال ناقصہ میں سے ہے، اور اس کا معنی ہے شام کے وقت کوئی کام کرنا، لیکن یہاں پر یہ افعال ناقصہ میں سے ہوگا۔ وَهُوَ وَهْوَ عُرْيَانُ، وَهُوَ کو وَهْوَ پڑھیں گے، شہیدہ کا قانون اس میں جاری ہوگا، ہا پر جو پیش ہے اس کو ساکن کر دیں گے تو وَهْوَ پڑھیں گے۔ عُرْيان بروزن فعلان، عُرْيان کا معنی ہے ننگا، اور وَلَمْ يَبْقَى بقیہ یبقا سمعہ سے ہے، یہ باقی ہونا۔ سوا کا معنی ہے علاوہ، غیر، اس کے علاوہ۔ العدوان عدا یعدو عدون اور عدوانن، اس کا معنی آتا ہے دوڑنا اگر عدون مصدر ہو، اور اگر عدوانن مصدر ہو تو پھر اس کا معنی ہے دشمنی۔ عدوون دشمن کو کہا جاتا ہے، اور اصل میں یہ ہے عدوون بروزن فعول۔ دناہم، دناہم یہ فعل ماضی کا جو متکلم کا صیغہ ہے، بعنا دننا، دانا دانا دانو، دانت دانتا، دننا دنتو دننا، جو متکلم کا صیغہ ہے فعل ماضی دانے دین باب ضربہ سے ہے، اس کا معنی ہے بدلہ دینا، جزا دینا۔ مالک یوم الدین، دین کا معنی ہے بدلہ، جزا۔ فتح الدال اگر دین پڑھیں گے تو پھر اس کا معنی ہوگا قرض۔ کما دانو، جس طرح انہوں نے ہمیں بدلہ دیا۔ اب انہوں نے تو بدلہ نہیں دیا تھا، ہم نے بدلہ دیا، ہم نے ان کے ظلم کا بدلہ دیا۔ تو دونوں کے لیے دانا کا لفظ استعمال کیا، اس کو کہتے ہیں مشاکلت۔ علم المعانی میں اس کو مشاکلت کہا جاتا ہے، کہ مشاکلت کے طور پر دونوں کا معنی تو الگ الگ ہو، مطلب الگ الگ ہو، لیکن الفاظ ایک جیسے آ جائے۔ جیسے یخادعون اللہ وهو خادعهم، کہ یہ منافقین اللہ کو دھوکہ دیتے اور اللہ ان کو دھوکہ دیتے، تو اللہ تو کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، لیکن یہ مشاکلت کے طور پر یہاں پر ہے۔ اسی طرح یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جس طرح ہمیں بدلہ دیا اس طرح ہم نے ان کو بدلہ دیا۔ مشینا مشۃ اللیث، ہم چلے شیر کے چلنے کی طرح، غدا جو صبح کے وقت نکلتا ہے، واللیث غضبان، اور شیر اس حال میں ہوتا ہے کہ شیر بہت غصہ ہوتا ہے۔ غصہ تب ہوتا ہے کہ جب صبح شیر بھوکا ہو کر نکلتا ہے اپنے کچار سے، تو بھوک کی وجہ سے اس کو بڑا غصہ آتا ہے، تو وہ کسی پر پھر اثر نہیں کرتا، اور جو بھی شکار اس کو ملے اس کو مار دیتا ہے اور کھاتا ہے اس کو۔ تو شاعر کا مطلب یہ ہے کہ جب انہوں نے ہمارے ساتھ ظلم کیا تو ہم نے بھی پھر شیر کی طرح جو ہے ان پر حملہ کیا، بھوکے شیر اور غضبناک اور غصناک شیر کی طرح اس پر ہم نے حملہ کیا۔ تو مشینا، مشا یمشی سے ہے، اور اس کا معنی ہے، اس کا ویسے عام طور پر جو معنی ہے وہ تو ہے چلنا۔ کلما اضاء لهم مشوا فیہ مضوا فیہ، جب بھی ان کے لیے روشنی ہوتی تو وہ اس میں چل پڑتے۔ جعلنا له نورا یمشی بہ فی الناس، ہم نے اس کے لیے ایک نور بنایا جس کے ذریعے وہ لوگوں میں چلتا ہے۔ تو چلنے کا معنی یہاں پر ہے یعنی اس کے ذریعے ہدایت حاصل کرتا ہے۔ اسی طرح یمشون فی مساکنہم وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اللہ کے بندے، رحمان کے بندے جو زمین پر نرمی سے چلتے ہیں۔ مشیہ، مشیہ کا معنی ہے خاص طریقے سے چلنا، بروزن فعلا، یہ جو وزن ہے یہ نوعیت کے لیے آتا ہے، کیفیت کے لیے آتا ہے، کسی بھی چیز کی کیفیت بیان کرنے کے لیے مشیتن کا، فعلتن کا وزن آتا ہے۔ تو یہاں پر مشیتن کا معنی ہے خاص طریقے سے چلنا، یعنی شیر کی طرح چلنا۔ جیسے جلسنا جلسۃ القاری، تو جلسۃن کا معنی ہے خاص طریقے سے بیٹھنا۔ اللیث، لوثن کا معنی ہے طاقت، قوت، اور لیث شیر کو کہا جاتا ہے۔ شیر کے عربی زبان میں شیر کے لیے تقریباً 500 نام آتے ہیں، جو علامہ کمال الدین دمیر رحمۃ اللہ علیہ نے حیات الحیوان میں اکثر نام جمع کیے ہیں، یعنی شیر کی ہر حالت کے لیے الگ نام آتا ہے۔ جیسے اسامہ، اسامہ بھی شیر کو کہا جاتا ہے، عباس بھی شیر کو کہا جاتا ہے، حمزہ بھی شیر کو کہا جاتا ہے، اور حیدر بھی شیر کو کہا جاتا ہے۔
اسی طرح حفص بھی شیر کو کہا جاتا ہے، حفص شیر کے بچے کو کہا جاتا ہے، شبلن بھی شیر کے بچے کو کہا جاتا ہے، اور اسدن تو شیر کے لیے عام طور پر استعمال ہوتا ہے، زرغام، زیغم، یہ سارے شیر کے نام ہیں مختلف۔ تو لیف بھی شیر کو کہا جاتا ہے۔ غدا یغدو، غدا کا معنی ہے صبح کے وقت نکلنا، صبح کے وقت چلنا، غدن کا معنی ہے کل۔ واللیث غضبان، اور شیر غصے کی حالت میں ہو تو غضبان غصہ، غضب غصے کو کہا جاتا ہے۔ عام طور پر علماء فرماتے ہیں کہ غضبان منصرف ہے کیونکہ اس میں الف نون زائدتان تو ہے، لیکن یہ ہے کہ الف نون زائدتان کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کے مؤنث فعلانتن کے وزن پر نہ آتی ہو، اور غضبان کے مؤنث غضبانتن آتی ہے، اس وجہ سے یہ منصرف ہے۔ لیکن قرآن میں یہ 2 مرتبہ غیر منصرف استعمال ہوا ہے۔ فَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا، 2 مرتبہ یہ آیت قرآن میں آئی ہے جس میں غضبان کو غیر منصرف بنایا ہے۔ تو اس میں پھر علماء نے مختلف تعویلات کی ہے، جس میں ایک تعویل علامہ شمس الدین قرطبی نے اپنی تفسیر میں کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ غضبان میں جو الف نون ہے یہ ایک علت تو موجود ہے، یعنی عدم صرف کا ایک سبب تو موجود ہے، دوسرا سبب نہیں ہے، لیکن یہ ایک سبب جو ہے بعض مرتبہ 2 سببوں کے قائم مقام ہو جاتا ہے، اور پھر اس پر یہ اشکال ہوگا کہ اس کے مؤنث جو غضبانتن کے وزن پر آتی ہے، تو بعض علماء کے ہاں یہ شرط نہیں ہے غضبانتن والی، تو ان کے ہاں تو اعتراض نہیں ہوگا۔ جن کے ہاں شرط ہے تو پھر ان کو تعویل کرنی پڑے گی اور اپنے قاعدے کو یہاں پر جو ہے چھوڑنا پڑے گا، اس کو شاذ قرار دینا پڑے گا۔ لیکن قرآن میں جو لفظ آ جائے، جو ترکیب آ جائے، اس کو شاذ قرار دینا بھی مناسب نہیں ہے، اس وجہ سے کیونکہ قرآن ہمارے قواعد کا پابند نہیں ہے، تو بہرحال عام طور پر اس لفظ کو تو منصرف قرار دیا جاتا ہے، لیکن قرآن میں یہ غیر منصرف استعمال ہوا ہے۔ بِضَرْبٍ فِيهِ تَوْهِينٌ وَتَخْزِعٌ وَإِقْرَانٌ، بِضَرْبٍ ایسے مارنے کے ساتھ ہم چلے، مشینہ کے ساتھ متعلق ہوگا، باجار ضرب مجرور، آگے سارا متعلق بن کر مشینہ کے ساتھ متعلق ہوگا۔ مشینہ بِضَرْبٍ ہم چلے ایسے مار کے ساتھ، فیہ کہ اس مار میں توہین ان کی ذلت تھی، اہانت تھی، وتخضیع اور ان کو عاجز کرنا تھا، واقران اور ان کو مسخر کرنا تھا۔ اقران کا معنی ہے توہین، وہن یوہن توہین، اہان یوہین اہانتن کا معنی ہے ذلیل کرنا، اہانت کرنا، تحقیر کرنا، اور تخضیع خضع یخضع سے ہے مجرد میں، اور مزید میں خضع یخضع تخضیع، کسی کو عاجز کرنا، کمزور کرنا۔ اور اقران باب افعال سے ہے، اس کے ایک معنی تو یہ ہے کہ ملانا، 2 چیزوں کو آپس میں ملانا، اقرن یقرن قرنا یقرن مجرد سے، اور دوسرا معنی اقران کا ہے مسخر کرنا۔ سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، پاک ہے وہ ذات جس نے مسخر کیا ہمارے لیے اس سواری کو، حالانکہ ہم اس کو مسخر کرنے والے نہیں تھے، یعنی ہمارے اندر اتنا طاقت نہیں ہے کہ ہم اس کو اپنے لیے مسخر کر دیں، اللہ رب العزت نے مسخر کر دیا ہمارے لیے۔ تو یہاں پر معنی ہوگا مسخر کرنا، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ مینڈے کو مارنا، تو مینڈے سے یہاں پر سردار ہوگا کہ ہم نے ان کو ایسی ضرب لگائی کہ وہ ذلیل ہوئے، عاجز ہوئے، اور ان کا سردار بھی اس میں مر گیا، مردار ہو گیا۔ وَطَعْنٍ اور ایسے نیزہ مارنے کے ساتھ، کفم الزق مشکیزے کے منہ کی طرح، غدا کہ جب وہ بہنے لگے، غدا جب وہ بہنے لگے، وَالزِّقُّ مَلْآنُ اور مشکیزہ پانی سے بھرا ہوا ہو، یعنی ہم نے ایسی ضرب لگائی کہ وہ عاجز ذلیل ہوئے، اور ایسی نیزے سے ان کو مارا جیسے ایک مشکیزہ پانی سے بھرا ہوا ہوتا ہے، اور اس کو نیزے سے آدمی، اور اس کے منہ کو آدمی کھول دیتا ہے اور پانی اس سے بہنے لگتا ہے، اس طرح ہم نے ان کو نیزے سے مارا اور ان کا خون بہایا ہم نے۔ تو وَطَعْنٍ کا عطف ہوگا بِضَرْبٍ وَبِطَعْنٍ،
تعن کا معنی ہے نیزہ مارنا، تعنا یا تعنو، تعنن نیزہ مارنا، تعنا کا معنی آتا ہے تعنا دینا، عیب لگانا، عیب جوئی کرنا، یہ بھی اس کا معنی ہے۔ فم منہ کو کہتے، اصل میں یہ فمہن تھا، پھر ہا کو خلاف قیاس حذف کر دیا کیونکہ اس کی جمع تکسیر آتی ہے افواہن، تو جمع تکسیر اپنے اصل کی طرف کلمے کو لوٹا دیتا ہے۔ الزق مشکیزے کو کہتے ہیں جو چمڑے سے بنایا جاتا ہے اور پرانے زمانے میں اس کا استعمال بہت زیادہ ہوتا تھا۔ غذا کا معنی ہے بہنا، خوب بہنا، غذا یغذو نصر سے، اور ملآن ملأ یملأ سے ہے برنا، وقال الملأ من قومہ، قوم کے سرداروں کو ملأ کہا جاتا ہے کیونکہ سردار کو دیکھ کر لوگوں کی آنکھیں بھر جاتی ہے یا سرداروں کے ذریعے جو ہے مجلس بری رہتی ہے، تو اس وجہ سے قوم کے سرداروں کو الملأ کہا جاتا ہے۔ ملأ یملأ کا معنی ہے برنا۔ وَبَعْضُ الْحِلْمِ عِنْدَ الْجَهْلِ لِلذِّلَّةِ اِذْعَانُ، اور بعض بردباری جہالت کے وقت وہ ذلت کو قبول کرنے کے مانند ہے، یعنی جب کوئی جہالت کرے تو اس کے ساتھ پھر حلم اور بردباری سے پیش نہیں آنا چاہیے۔ اگر اس کے ساتھ آپ نرمی کرو گے، اس جاہل کے ساتھ سختی نہیں کرو گے، تو آپ گویا کہ ذلت کو آپ نے قبول کر دیا، ذلت کے تابع ہو گئے آپ۔ تو اس وجہ سے شاعر کہتا ہے کہ بنو زحل نے جب ہم پر جہالت اختیار کی تو ہم نے پھر حلم اور بردباری سے کام نہیں لیا، کیونکہ اس وقت حلم اور بردباری سے کام لینا یہ ذلت کے قبول کرنے کے مترادف ہے۔ الحلم بردباری، صبر کرنا، سوچ سمجھ کر کوئی کام کرنا، نرم دلی کے ساتھ، ٹھنڈے دماغ کے ساتھ جو ہے کام کرنا، اس کو کہتے ہیں حلم۔ اور حلم یہ بہت اچھی صفت ہے، اللہ رب العزت کی صفت بھی ہے۔ اور ایک صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تجھ میں ایک صفت ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ بھی تجھ سے محبت کرتا ہے اور میں بھی تجھ سے محبت کرتا ہوں، اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ ہے حلم بردباری، تو یہ بہت اچھی صفت ہے۔ لیکن شاعر چونکہ جاہلیت کے زمانے کا ہے تو وہ کہتا ہے کہ نہیں بھائی، جاہلوں کے ساتھ حلم اور بردباری نہیں کرنا ہے، سختی کرنی ہے، کیونکہ اس سے آدمی ذلیل ہو جاتا ہے۔ الجہل، جہل یہ اردو میں تو جہالت علم کے مقابلے میں آتا ہے، لیکن عربی میں نادانی، ناسمجھی کے لیے جہل استعمال ہوتا ہے۔ حماقت اور بیوقوفی کے لیے بھی عربی میں جہل استعمال ہوتا ہے۔ جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا تھا، پھر یوسف علیہ السلام جب مصر کے بادشاہ بنے اور وہ بھائی پھر ملاقات کے لیے آئے، راشن کے لیے آئے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جب ان کو بتایا کہ میں یوسف ہوں، آپ کا بھائی ہوں، تو پھر فرمایا تھا اذ انتم جاہلون، کہ اس وقت آپ لوگ نادان تھے جب مجھے کنویں میں گرا رہے تھے۔ الذلت کا معنی ہے ذلت، حقارت، ذلیل ہونا۔ اذعان باب افعال کا مصدر ہے، اذعن یذعن، اذعان کا معنی ہے سر جھکانا، عاجزی اختیار کرنا، کسی کے سامنے گھٹنے ٹیک کرنا، اور یقین کرنے کے لیے بھی آتے ہیں، اور تابعداری کرنا۔ وَفِي الشَّرِّ نَجَاتٌ حِينَ لَا يُنْجِيكَ احسان، شاعر کہتا ہے کہ شر ہی میں پھر نجات ہوتی ہے جب آپ کو احسان نجات نہ دے، یعنی آپ کا احسان، آپ کا اچھا سلوک کرنا کسی کے ساتھ جب آپ کو اس سے نجات نہ دے اور اس کے ظلم اور شر سے آپ کو نہ بچا سکے آپ کا احسان، تو پھر اس وقت آپ کے لیے شر ہی میں نجات ہے، شر ہی کے ذریعے آپ اس کے شر سے بچ سکتے ہو۔ لوہا لوہے کو کاٹتا ہے، تو شر کے ذریعے آپ شر کا خاتمہ کریں گے جب آپ کے احسان آپ کو فائدہ نہ دے۔ تو شر سے مراد یہاں پر جنگ ہے، لیکن عام قانون کی طرح شاعر نے بتا دیا کہ شر کا مقابلہ شر سے کریں گے، وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ بِمِثْلِهَا فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ۔